وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اب یہ ہے احکام کی آیت، بڑی طویل ہے، کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی، اور رات بھی روزے میں شامل تھی، تو تعلق زن و شو بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی سحری وحری کا تصور نہیں تھا۔ جیسے ہی سوئے رات شروع، روزہ شروع، اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا، روزہ دن کا ہے، اور رات کے وقت تعلق زن و شو بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سب اٹھ گئی۔ لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہے، اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے، لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہے تمہارے لیے، تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ بڑا بلیغ کنایا ہے یہ، جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے نا، لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی، مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے، تو اپنے آپ سے خیانت ہو گئی کہ نہیں؟ اصلاً وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ ممنوع ہے، اس کا ارتکاب کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم، اور بخش دیا، معاف کر دیا، جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف سمجھو۔ فالآن باشروہن، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق زو شے ہے وہ قائم کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو، حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ ایک تو اولاد تعلق زن و شو میں، اور ایک سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے، ایک تسکین ہے، سکون ہے، اعصاب کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ہم ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ قائد کو، سپہ سالار کو کسی وقت بڑی ایسی یعنی پریشان کن صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے، تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں، اور اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں، وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا۔ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے، یعنی یہ پاؤں پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح، پاؤں پھٹ گئی، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، سحری جو ہے آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری جو ہے وہ فرق ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے،
اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے، جب تم معتکف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مت ان سے مباشرت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔ بعض جگہ پر آتا ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان حدود کو عبور نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ تو حرام تو یہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن احتیاط اس میں ہے ٹو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا دور رہو۔ آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ۔ فلا تقربوها، اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں، بچ سکیں۔ اب وہ لٹمس ٹیسٹ والی آیت آ گئی، تقوی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ عقل حلال، یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ جو شخص اس معیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے متقی۔ یہ لسٹ میں ٹیسٹ ہے، ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقوی نہیں۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی درمیان میں۔ روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے، حج کے احکام شروع ہوں گے، یہ بیچ میں آیت۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی۔ اسی طرح احکام صوم میں جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے۔ اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے، معلوم ہو گیا یہ چاند پہلی تاریخ ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے، پورا چاند ہو گیا ہے، پھر نے گھٹنا شروع کیا۔ تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے، اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج۔ اور یہ نوٹ کیجئے، صوم کے بعد حج، اور حج کے ساتھ قتال۔ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے، نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، عبادت اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی، حج تو وہی ہوگا۔ اور وہ تھا اس وقت زیر تسلط مشرکین کے، اور مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا۔ اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے، جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو۔ یہ ترتیب ہے، ربط ہے، صوم کے احکام فوراً حج اور قتال کے احکام۔ یسألونک عن الأہلة قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت پر سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقوی ہے۔ یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا، کیونکہ حج تو ہو رہا تھا ایام جاہلیت میں بھی،
اس کے مناسک کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی، لیکن حج تو تھا ان کا۔ وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکے سے نکل گئے احرام باندھ کر، اب اگر کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، اب دروازے سے تو نہیں جا سکتے، گھسیں گے کہیں پیچھے سے کہیں اوپر سے پھاند کر دیوار آئیں گے، اور اسے سمجھتے تھے بڑا تقویٰ ہے یہ۔ فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، یہ سرے سے نیکی نہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم ان کے تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے، آیت البر کے آخر میں لفظ تھا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، گویا کہ وہ پورا تصور جو ہے یہاں پر جو آیا بر میں آ چکا ہے، اس کو اس لفظ کے حوالے سے اس پورے تصور کو پھر آپ کے ذہن میں تازہ کر دیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لیجئے قتال آ گیا۔ اب یہ تیسری کڑی آ گئی نا، ایک لڑی عبادات کی، ایک لڑی معاملات کی، ایک لڑی انفاق کی، ایک لڑی قتال کی، یہ چوتھی کڑی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، اللہ قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔